بسم اللہ الرحمن الرحیم. پروفیسر ڈاکٹر مقصود احمد, Dean and Principal Sahara College Narowal is talking to you. My today's lecture is for the biochemistry students of Form D, first semester students. Dear students, before going into the details of the subject of biochemistry, I would like to explain that what is the integration between different disciplines of pharmacy. There are lot of disciplines because it is a multidisciplinary subject pharmacy. فارمیسی کے اندر ہم بہت سارے سبجیکٹس پڑھتے ہیں اور ان سبجیکٹس کی آپس کے اندر ایک ریلیشن شپ ہے, ایک انٹیگریشن ہے اور انٹر ڈیپینڈنس ہے. اب ایک سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے دوسرے سبجیکٹ کا سمجھنا ضروری ہے, اور دوسرا سبجیکٹ جب ہم سمجھ لیتے ہیں تو اس کے بعد ہم ایک تیسرا سبجیکٹ ہے اس کو ہمیں سمجھنے میں مدد ملتی ہے. تو فارمیسی کے اندر ایک جو پہلی انٹیگریشن میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کروں گا وہ یہ 3 سبجیکٹس ہیں جس کے اندر بائیو کیمسٹری ہے, فزیالوجی ہے اور فارماکولوجی ہے. یہ تینوں کے تینوں جو سبجیکٹس ہیں یا جو ڈسپلنز ہیں ان کے اندر بہت زیادہ کلوز ریلیشن شپ ہے. یہ انٹر ڈیپینڈنٹ بھی ہے, ان کے اندر ایسی چیزیں ہیں جو بہت ساری کامن بھی ہے, اور ایک سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے دوسرے سبجیکٹ کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور سم ٹائمز تو ایسا ہوتا ہے کہ ایک سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے ہمیں بہت سارے اور سبجیکٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے. تو یہاں پہ صرف ایک انٹیگریشن میں نے آپ کے سامنے بنائی ہے جس کے اندر بائیو کیمسٹری جو ہے اس کی فزیالوجی کے ساتھ بھی انٹیگریشن ہے, اور اس کی ایک اور سبجیکٹ ہے جو فارماکولوجی کے ساتھ بھی انٹیگریشن ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر ہم بائیو کیمسٹری کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں بہت ساری جگہوں کے اوپر جو سبجیکٹ آف فزیالوجی ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے, اور کچھ جگہوں کے اوپر بائیو کیمسٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں فارماکولوجی کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے. اب اس کی میں مثال آپ کو اس طرح سے دوں گا کہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہمارے جسم کے اندر ہیموگلوبن ہے, اور ہیموگلوبن جو ہے اس کا کام کیا ہے کہ وہ آکسیجن کو کیری کرتی ہے, اور وہ کاربن ڈائی آکسائڈ کو لے کے اور آکسیجن کو لے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ جاتی ہے. لنگس کے اندر جو ہے وہ کاربن ڈائی آکسائڈ ایکسہیل ہو جاتی ہے, نکل جاتی ہے, اور آکسیجن جو ہے وہ اس کے ساتھ آگے مل جاتی ہے. اور جب وہ ٹیشو میں پہنچتی ہے تو ٹیشو کے اندر جو ہے وہ آکسیجن ٹیشو کے اندر چلی جاتی ہے, اور جو ٹیشو کے اندر کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے وہ اس ہیموگلوبن کے ساتھ مل جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جو ہیموگلوبن ہے وہ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ یہ ہیموگلوبن بنی کیسے ہے تو اس کے اندر 2 چیزیں ہیں, ایک ہے ہیم اور دوسری ہے گلوبن. جو گلوبن ہے وہ ایک پروٹین ہے اور جو ہیم ہے وہ ایک پورفائرین سسٹم ہے. تو بائیو کیمسٹری کے اندر ہم کیا پڑھتے ہیں کہ یہ جو پورفائرین سسٹم ہے اس کی جو سٹرکچر ہے وہ کیا ہے, یہ جو آپ کی آئرن ہے جس کے ساتھ آ کے آکسیجن نے اور کاربن ڈائی آکسائڈ نے ملنا ہے یہ کہاں پہ موجود ہے. تو جب ہم اس کی کیمسٹری پڑھیں گے تو پھر اس کی کیمسٹری کو سمجھنے کے بعد ہمیں یہ بھی سمجھ آئے گی کہ یہ فزیالوجی جو ہے یا جو اس کا جو فنکشن ہے وہ کس طرح سے ہو رہا ہے.
تو اسی طرح سے بایو کیمسٹری میں ہم جب پڑھتے ہیں بہت ساری جو ہماری پروٹینز ہیں، تو ہماری جو پروٹینز ہیں وہ امینو ایسڈز بھی ہیں، سوری، بہت ساری جو ہماری پروٹینز ہیں وہ ریسیپٹرز بھی ہیں، آئن چینلز بھی ہیں، اور جو آپ کے انزائمز ہیں وہ بھی پروٹینز ہیں۔ تو بہت ساری جو ہماری نارمل فنکشنز ہیں اس کے اندر یہ پروٹین جو ہیں وہ ایک امپورٹنٹ رول جو ہے وہ پلے کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ بایو کیمسٹری میں اگر ہم نے اس جو ریسیپٹر ہے اس کی بایو کیمیکل سٹرکچر کا نہیں پتہ، تو ہمیں یہ نہیں پتہ چل سکتا کہ کوئی بھی میڈیسن، کوئی بھی ڈرگ جو ہے وہ کس طرح سے جا کے اس ریسیپٹر کے ساتھ بائنڈ کرے گی، اور الٹیمیٹلی جب وہ بائنڈ کرتی ہے تو پھر باڈی کے اندر جو ہے وہ ایک ایکشن ہوتا ہے، اور اسی ایکشن کو ہم جو ہے وہ ایکسپلور کرتے ہیں فارماکالوجی کے اندر۔ تو فارماکالوجی جو ہے جو کہ میڈیسنز کا یا دوائیوں کا جو انٹریکشن ہے ود دا لیونگ سسٹم اس کو سمجھنے کا ایک ڈسپلن ہے، اس کی ایک بہت کلوز ریلیشن شپ ہے ود بایو کیمسٹری۔ تو بایو کیمسٹری کو سمجھنے کے لیے ہمیں فزیالوجی کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور فزیالوجی کو سمجھنے کے لیے ہمیں بایو کیمسٹری کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اسی طرح سے فارماکالوجی کو سمجھنے کے لیے بایو کیمسٹری کی ضرورت ہے، اور بایو کیمسٹری کو سمجھنے کے لیے فارماکالوجی کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے ایک نارمل فنکشن ہے، جب وہ ایب نارمل ہو جاتا ہے تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اس کی پیتھو فزیالوجی ہے یا پیتھالوجی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نارمل سے ایب نارمل ہو گیا، اور اب اس کو نارمل کرنے کے لیے ہم مختلف دوائیاں جو ہیں وہ استعمال کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل ایک انزائم جو ہے وہ جو بہت زیادہ کام کر رہا ہے، اگر ہم اس کو انہیبٹ کر دیں گے تو الٹیمیٹلی وہ کام نہیں ہوگا۔ تو اس طرح سے یہ جو سبجیکٹس ہیں ان کی آپس کے اندر جو کوریلیشن ہے، انٹیگریشن ہے، ان کو سمجھنے کے لیے بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے۔ اور کیونکہ آپ ابھی فرسٹ ایئر کے طالب علم ہو، اور یہ بایو کیمسٹری اور فزیالوجی تو آپ فرسٹ سیمسٹر میں پڑھ رہے ہو، اور اگر یہ دونوں سبجیکٹس اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے جیسے کیمسٹری ہے، یہ سبجیکٹ اگر آپ سمجھ لیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کو فارماکالوجی کو سمجھنے میں مدد ملے گی، اور جب آپ کو فارماکالوجی میں کو سمجھ آ جائے گی تو وہ پھر آپ مختلف میڈیسن جو ہے، دوائیاں جو ہیں، جو ان کے اثرات ہیں مثبت اور منفی، ان کی ڈوز کیا ہونی چاہیے، وہ بھی پڑھنے کے اور سمجھنے کے آپ قابل ہو جائیں گے۔ تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ یہ میں ایک انٹروڈکٹری لیکچر کے طور پہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ اس کے اوپر آپ اپنی انپٹ مجھے ضرور دیجیے گا، کیونکہ باقی جو لیکچر میں اس کے بعد ریکارڈ کرواؤں گا وہ پھر پیورلی بایو کیمسٹری سے ریلیٹڈ ہوں گے۔ آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو ویری مچ۔